قرآن کریم نے بھی سورہ جمعہ میں کیا بتایا کہ جب نماز پڑھ لو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی جانب دوڑو اور پھر اللہ تمہیں کثیر چیز عطا کرے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا ذکر خدا بتایا جا رہا ہے؟ کہا یہ ہماری دادی کی تسبیح۔ تو شہزادی کی تسبیح جو ہمارے یہاں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک بحیثیت دعا بھی سمجھیے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ مثلا کینیڈا سے لے کے لندن سے لے کے آسٹریلیا تک، اور اس میں گلف بھی آتا، مولانا جاب چھوٹ گیا، کوئی دعا بتائیے۔ مولانا کمپنی کی حالات خراب ہیں، لوگ دھڑا دھڑ نکالے جا رہے ہیں، دعا بتائیے۔ یہ ایک دعا ہے۔ میں نے کہا جب آپ اپنے جاب پر جائیں یا جاب انٹرویو کے لیے جائیں، دروازے پر رک کر تسبیح پڑھیں اور پھر جائیے۔ وہ نماز والی تسبیح نہیں، دیکھیے ہر چیز کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ ایک 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں، کون سی نماز بنے گی؟ کوئی نہیں بنے گی جب تک کہ آپ کی نیت نہ۔ اگر آپ نے نیت کی کہ میں فجر کی پڑھتا ہوں، یہ فجر کی بنے گی۔ اور اگر آپ نے نیت کی میں زیارت وارثہ کی پڑھتا ہوں، یہ زیارت وارثہ کی بنے گی۔ اور اگر آپ نے نیت کی کہ مثلا میں یہ سنت پڑھتا ہوں 2 رکعت نافلہ، طریقہ وہی ہے، نیت تو طریقہ وہی ہے تسبیح، مگر نیت ہے کہ میں اس وقت یہ رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے آپ کے فوائد، کئی واقعات میرے پاس ہے لیکن نہ وقت ہے نہ ضرورت۔ اچھا اب یہ تسبیح زہرا جس کے لیے معصوم کی حدیث ہے کہ جب میرا مولا جنگ صفین میں آخری خطرناک ترین رات میں تھے، تب بھی انہوں نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی تو تسبیح میں نے وہاں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ تو تسبیح اتنی اہم، لیکن ہے کیا تسبیح کیا؟ زہرا کا گفٹ ہے ہمارے نام، لیکن اس گفٹ میں ہے کیا؟ اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے۔ پوری تسبیح میں معصومین کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ۔ نعوذ باللہ میں معصومین کے رتبے کو نہیں کم کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں معصومین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ذکر خدا کی اہمیت ہے، یہ ہماری غذا ہے۔ تمہاری غذا ہوگی یہ روٹی، یہ چاول، یہ پائے، یہ نہاری ہے، یہ ہماری غذا ہے تکبیر، ہماری غذا ہے تسبیح، ہماری غذا ہے تحلیل۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ہماری غذا بنتی ہے۔ چنانچہ ہمارے گھر میں 3 وقت کے فاقے ہوں تب بھی ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا ہے۔ کیا یہ جملہ سلمان کا نہیں تھا؟ وہ جو سلمان گئے تھے جب رسول خدا مدینے سے 3 دن کے لیے غائب ہو گئے تھے، پہلے تو میں واقعہ پڑھتا تھا، آج کل نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ جب آپ مدینے کی زیارت کرتے ہیں اور میدان خندق میں جاتے ہیں تو اس پہاڑی پر وہ مسجد ابھی بھی بنی ہے کہ جہاں رسول 3 دن کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے، اور سلمان شہزادی کو ڈھونڈنے چلے تھے کہ ان کو لے کر آئیں۔ تو کہا کہ گرمیوں کی سخت ترین دھوپ تھی، بہت شدید موسم تھا، شہزادی چکی پیس رہی تھی، گھر میں فاقے تھے، مگر زبان پہ ایک آیت، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اگر یہاں دنیا کی کوئی سہولت نہیں مل رہی، پھٹی ہوئی چادریں ہیں، ٹوٹا ہوا مکان ہے، سونے کا بستر کیا تھا؟ شہزادی کس بستر پہ سوتی تھی؟ وہ ایک کھال تھی جانور کی، اس پر دن کے وقت چارہ رکھ کر علی کے اس گھوڑے کو کھلایا جاتا تھا جو میدان جہاد کا ہے، اور شام کو اسی کو جھاڑ کر اسی پر اہل بیت سو جایا کرتے ہیں۔ یہاں ایک سے ایک بہترین بستروں پہ سونے والے کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں۔ مولانا گھر کے اندر غربت ہے، قرضے ہیں، فاقے نہیں ہیں، ان کو آئی فون 17 میکس چاہیے، وہ نہیں مل رہا، اور نام لیا جا رہا ہے شہزادی کی سیرت کا۔ اسلام بھی نہیں کہتا کہ ویسا بنو، نہ ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے، نہ ہم میں یہ طاقت ہے، لیکن سوچی، لیکن بات شہزادی کے حالات بیان کرنا نہیں ہے، کون مومن نہیں جانتا۔ بات یہ کہ شہزادی پیغام کیا دے رہی ہے، یہ ساری مصیبتیں برداشت کر کے آیت کون سی پڑھ رہی؟ آیت اثیر نہیں پڑھ رہی کہ ہمارا رتبہ اتنا بلند ہے اس لیے اگر فاقے بھی ہوں تو کیا بات۔ آیت موجت نہیں پڑھ رہی ہیں کہ ہمارا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر کھانے کو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آیت پڑھ رہی وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس تمہیں ملنے والا ہے قیامت میں وہی بہتر ہے، وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کی سہولتیں مل گئیں اور آخرت کی سہولتیں کم ہو گئیں۔ یہ ہے سیرت سیدہ خالی، آپ واقعات نہ پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ میسج کیا، ذکر خدا فاطمہ کی غذا۔ 3 دن کے فاقے ہیں، ذکر خدا کے ذریعے سے فاطمہ کے بدن میں وہ طاقت آ رہی ہے کہ چکیاں پیس رہی ہیں، چکی پیسنا آسان کام نہیں، ذکر خدا ہے، 3 دن کے فاقے ہیں، لیکن علی در خیبر کو اکھاڑ رہے ہیں۔
ذکر خدا کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے، نہیں، ذکر خدا ہے جب یہ کہو تو ہر وقت اللہ یاد رہے، جو کام کرو اللہ تمہارے سامنے ہو۔